السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعده في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم درد کے افسانے بھلا کسے سناتے ہیں؟ ہم درد کے افسانے بھلا کس کو سناتے؟ دنیا میں اگر رحمت کونین نہ آتے۔ ہم درد کے افسانے کس کو سناتے؟ دنیا میں اگر رحمت کونین نہ آتے۔ دیوانے تو ہر روز پہنچتے ہیں مدینہ، دیوانے تو ہر روز پہنچتے ہیں مدینہ۔ اے کاش کبھی ہم کو بھی سرکار بلاتے۔ ہم درد کے افسانے بھلا کس کو سناتے؟ دنیا میں اگر رحمت کونین نہ آتے۔ دیوانے تو ہر روز پہنچتے ہیں مدینہ، دیوانے تو ہر روز پہنچتے ہیں مدینہ۔ اے کاش کبھی ہم کو بھی سرکار بلاتے۔ معزز سامعین کرام، ایک عاشق رسول اپنا دل کا درد اور چوٹ کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے طرف دل کو لگا کر پیار اور محبت سے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں اپنا چوٹ، اپنا درد آقا کو سنایا۔ شاعر کا کہنا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں طرح کا انسان کے دلوں میں چوٹ اور درد ہو سکتا ہے، لیکن شاعر کا کہنا ہے
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ذات اسی دنیا میں تشریف آپ نہ لاتے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کرم امتوں پر نہ فرماتے، دنیا کے تمام 18,000 مخلوقات پر آقا اگر کرم نہ فرماتے، سرکار کا کرم اگر نہ ہوتا، تو اے دل ہم اتنا چوٹ، اتنا درد ہم کہاں جا کے سناتے اگر سرکار کا مدینہ نہ ہوتا۔ آقا ان چوٹ، ان درد کو لے کر پیارے آقا آپ کا کرم ہو جاتا یا رسول اللہ، تو آپ ایک بار ہم غلاموں کو بھی، ہم گنہگاروں کو بھی یا رسول اللہ آپ مدینہ بلا لیتے۔ پیارے سامعین، عاشق رسول عشق اور پیار کے دنیا میں جب چلا جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ کا شان اتنا مرتبہ ہے کہ حضرت حنظلہ ایک صحابی رسول ہے جن کا لقب، جن کا ٹائٹل حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غسل الملائک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب تک سے لے کر قیامت کے صبح تک دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو انسان دنیا میں سے انتقال فرمانے کے بعد جس کا غسل فرشتہ دے دے، ایسا دنیا میں کوئی انسان کا مثال آپ کو تلاش کے نہیں ملے گا۔ آقا فرما رہے ہیں ایک میرا ایسا صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حنظلہ، جس کو فرشتہ نے غسل دیا تھا۔ فرشتوں نے کیسا غسل دیا، ان کا داستان کیسا ہے، حدیث پاک میں کیسا اس کا تاریخ آیا، آئیے اس حدیث پاک کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پہنچ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام سے ان کو سماعت کیا جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اپنا حجرہ مبارکہ میں، اپنا نورانی کرم مبارک میں کمرے میں آپ آرام فرما رہے تھے، عین وقت میں اللہ کا حکم ہو گیا، کافروں نے اچانک جہاد کا اعلان کر دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کافروں کا چیلنج کو سیکنڈ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو فوراً قریب میں بلائے، اور بلانے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، تم لوگ مدینے کے گلی کوچوں میں فوراً گھوم جاؤ اور تم اعلان کر دو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی اور اسی وقت مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے سامنے فوراً اکٹھا ہونے کا حکم عطا فرما دیا ہے، اس لیے کہ ایک فوراً اچانک جہاد کا اعلان ہو چکا ہے۔ اتنے میں تمام صحابہ کرام جو جس حال میں بستر میں تھے، تمام صحابہ کرام اپنے نیند سے بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر مدینہ المنورہ کے قریب میں مسجد نبوی شریف کے سامنے اکٹھا ہو گئے۔ اتنے میں اعلان جب صحابہ کرام کر رہے تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہتے اور پیارے صحابی ہیں، وہ جوان تھے، آپ کی جوانی آپ کے جوش پر تھا۔ آپ کا اسی دن صبح کو، اسی دن میں آپ کی شادی ہوئی تھی۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ اس رات میں آپ اپنے بیوی کے سامنے قریب ہو کر، آپ اپنے بیوی کے سامنے ہو کر ایام آپ بیوی کے سامنے قریب ہو کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سہاگ رات ملایا کرتے تھے، آپ اپنے بیوی کے ساتھ خوش ہوا کرتے تھے۔ اتنے میں حضرت حنظلہ نے جب صحابہ کرام کا آواز پہنچا کہ آپ سبوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً بلا رہے ہیں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر اپنے بیوی سے الگ جیسے ہی ہونا چاہا،
آپ کی بیوی کے دل میں درد ہوا کہ کاش مجھ سے کچھ غلطی ہو چکی ہے، کاش میرے اندر کوئی خطائیں ہو چکی ہے، اس لیے میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کا ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ان کی بیوی نے حضرت حنظلہ کے ہاتھ کو پکڑ لی اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کیا خطا ہو چکی ہے کہ آپ مجھ سے جس حالت میں جدا ہو رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بیوی، اے میرے پیاری بیوی، سنو، تم سے کچھ خطا نہیں ہوئی ہے، تم سے کچھ غلطی نہیں ہوئی ہے، تم سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اے میری پیاری بیوی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، جس ضرورت کے لیے اس پورے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اچانک اعلان ہو چکا ہے پیاری بیوی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا، تم لوگ جہاں جس حال میں ہو نہ کیوں، مسجد نبوی شریف کے سامنے فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ میری پیاری بیوی، تمہارے جیسا اگر ہزاروں بار اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیوی دے دے تو میں تمام بیوی کے پیار اور محبت کو قربان کر دوں گا، میں اپنے رسول کی آواز پر فوراً حاضر ہو جاؤں گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا صدا دیتا رہوں گا۔ ان کی بیوی نے سوچا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز ہے، اپنے شوہر کو کہنے لگی، پیارے شوہر، آپ تو ناپاک ہو چکے ہیں، آپ فوراً غسل کر لیجئے۔ حضرت حنظلہ فرمانے لگے، میرے نبی کی آواز کے سامنے دنیا کے کسی ضرورت بھی میرے نبی کی آواز سے زیادہ افضل نہیں ہے، میں اپنے نبی کی آواز پر فوراً ابھی اسی حال میں، اسی وقت میرے نبی کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی حالت پہ آپ کھڑے ہو گئے۔ میرے رسول، پیارے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا تمام صحابہ کرام قریب ہو چکے ہیں۔ آقا فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں، جاؤ چلے جاؤ تم لوگ اس ملک کے طرف، ادھر کافروں نے جہاد کا چیلنج کیا ہے، اے میرے صحابیوں سنو، تم اس کی طرف رخ کر لینا، اس کی طرف رخ کر کے تم اتنا یاد کر لینا، یا تو تم کو کامیاب ہو کر آنا ہے، یا تم اگر شہید ہو جاؤ تو تمہارا قدم جنت میں ہو جائے گا۔ اس جوش اور جذبات کے ساتھ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاد کی طرف چل پڑے۔ جہاد کرتے رہے تھے، جہاد کرتے کرتے تمام صحابہ کرام نے اس جہاد میں کامیاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو گئے۔ پیارے سامعین، تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے مسجد نبوی شریف کے سامنے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے موجودگی میں تمام صحابہ کرام کی جتنی اہلیہ تھی، تمام اہلیہ اپنے اپنے آقا کو پاس میں پا کر خوش ہو گئی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی قریب میں آئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں، یا رسول اللہ میرا شوہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے۔ پیارے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے اس کا معذرہ پوچھا، کوئی بھی صحابہ اکرام اس کا معذرہ کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کے اندر داستان کیا ہے کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ، تم خاموش رہو، اس کا جواب اچانک تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ تمام صحابہ کرام کو چھان بین کر کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ تاچھ کرتے رہے،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں تم جس میدان میں جہاد ہو رہا تھا اس میدان کی طرف جا کر دیکھنا، حضرت حنظلہ کو تلاش ہو وہاں جا کر۔ کچھ صحابہ کرام اس میدان کے طرف چل پڑے، دیکھا میدان کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، لیکن میدان کے چاروں طرف اگل بغل کہیں میں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس میدان کے ایک خاص جگہ پر آسمان سے بارش برس رہا تھا۔ پیارے سامعین، تمام صحابہ کرام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ادب اور احترام کے ساتھ آقا کو سلام پیش فرمائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ اس میدان کا چاروں طرف ہم لوگوں نے چھان مار دیا، یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کو تلاش کر نہیں پایا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ اے میرے صحابیوں تم بتاؤ اس کے بعد تم نے اور کیا دیکھا؟ آقا مسکرا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کے بیوی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، حضرت حنظلہ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو کا جاری ہونا۔ آقا فرما رہے ہیں اے حضرت حنظلہ کی پیاری بیوی تم خاموش رہنا، رونا مت۔ اے میرے صحابیوں اس کے بعد تم لوگوں نے کیا دیکھا بتاؤ؟ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ اس میدان کے چاروں طرف ہم لوگوں نے چھان مارا، چاروں طرف گھوما، حضرت حنظلہ کو تلاش کر نہیں پایا، لیکن اس میدان کے ایک مخصوص مقام پر ہم لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ آسمان سے بارش ٹپک رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے حضرت حنظلہ کی پیاری بیوی اس کے بارے میں تم کو کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت حنظلہ کی پیاری بیوی فرمانے لگی یا رسول اللہ فداک ابی و امی کا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم مبارک میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ہم اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی پہلی رات تھی، اس پہلی رات میں اپنے شوہر سے ہم مل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کا اسے ہی درمیان میں آواز آ گیا، اس کے درمیان میں یا رسول اللہ وہ ہم سے جدا ہو گئے، یا رسول اللہ وہ غسل نہیں فرمائے تھے، حالت ناپاکی میں آپ کے بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو پیاری، سنو میرے صحابیوں، اس جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے، جہاد کرتے کرتے کافروں نے جس گھڑی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار سے بوچھار کیا تھا، تیروں کی بارش کی تھی، اس تیروں کی بارشوں سے، تلوار کے تیز دھاروں سے حضرت حنظلہ کو شہید جس گھڑی کر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول فرما کر فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ اے فرشتوں تم لوگ اس زمین پہ چلے جاؤ، اس میدان پہ چلے جاؤ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو میدان سے اٹھا کر آسمان کے اوپر لے آؤ، اور آسمان کے اوپر سے لے کر اس کو آب تسلیم سے غسل دے دیا کرو۔ حضرت حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا تھا۔ پیارے سامعین، اس لیے پیارے کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اے میرے صحابیوں، اے حضرت حنظلہ کی پیاری بیوی تمہارا شوہر کا شہید ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا ہے، اور فرشتوں کو حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان میں اٹھا لیا ہے، اور آسمان میں اٹھا کر اس کو آب تسلیم سے غسل دیا جا رہا ہے۔ اے میرے صحابیوں سنو جاؤ، اس میدان میں تم چلے جاؤ، حضرت حنظلہ کو جنت کے آب تسلیم سے غسل دینے کے بعد آسمان سے فرشتہ اسی میدان میں اتار دیا ہے۔ پیارے صحابہ اکرام تم لوگ جاؤ۔ اے میرے صحابیوں،
تم جاؤ حضرت حنظلہ کو لے کر آؤ۔ حضرت حنظلہ کو لینے کے لیے تمام صحابہ کرام اس میدان پہ چل پڑے۔ میدان سے حضرت حنظلہ کو جب لے کر مدینہ المنورہ میں تمام صحابہ کرام تشریف لائے، پیارے آقا فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں سنو سنو، اے حضرت حنظلہ کی پیاری بیوی، تمہارا شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے کہ اس دنیا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قیامت کے صبح تک دنیا میں جتنا بھی انسان انتقال فرمائے گا، کوئی بھی انسان کو جنت کے پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا۔ تمہارا شوہر کو خاص درجہ اللہ عطا فرما دیا ہے کہ اس کو آب تسنیم کے پانی سے غسل دے کر شہید کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ پیارے سامعین، اور تمہارا شوہر کو غسل الملائکہ اللہ نے اس لقب سے نواز دیا ہے، اس ٹائٹل سے نواز دیا ہے۔ پیارے سامعین، اس لیے ہم آپ لوگوں کے درمیان قرآن المجید والفرقان الحمید کا اتنا مشہور و معروف آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہوں کہ اللہ قرآن المجید والفرقان الحمید میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنا حدیث مبارک میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَطَاعَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو سنو سنو، میرے رسول تم کو جو چیز عطا فرما دے تم اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے تم کو روک دے تم اس سے باز آ جاؤ۔ پیارے سامعین، حضرت حنظلہ نے قیامت کے صبح تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتوں کو ایک پیغام دے دیا ہے، ایک سبق دے دیا ہے، ایک میسج دے دیا ہے کہ دنیا کے انسانوں، تم جس حال میں، جس گھڑی، جہاں دنیا کے جس کونے پہ رہو، جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز تمہارے کان سے ٹکرا جائے گا، تم دنیا کے ہر کام و کاج، ہر حالات کو چھوڑ دو اور میرے رسول کے پکار پر تم حاضر ہو جاؤ۔ پیارے سامعین، جب مسجد کی میناروں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں مؤذن جب میناروں پر دیتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا اتنا بدحال ہو چکا ہے کہ مسلمان اپنے کام و کاج پر لگے رہتے ہیں، مسلمان اپنا آفس عدالت پر لگے رہتے ہیں، مسلمان اپنے تجارات پر لگے رہتے ہیں۔ کاش مسلمان اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز پر، جس طرح حضرت حنظلہ نے اپنے بیوی سے ملنے کی حالات پر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز پر اپنی بیوی سے ہم بستری کو چھوڑ کر ناپاکی کے حالت پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ چکے تھے، اگر پورے دنیا کے مسلمان میرے رسول کی آواز پر آواز سنتے ہی جمعے کے دن جامع مسجد میں حاضر ہو جاتے، تو یاد رکھنا مسلمان، صرف پورے ہندوستان ہی نہیں، پورے دنیا کے جتنا آفیسر عدالت ہے، پورے دنیا کا آفیسر عدالت پر تالا لگ جاتا۔ جس طرح عید کے دن مسلمان نئے لباس پہن کر، چھٹی لے کر دنیا کے کسی کونے پر بھی رہتا ہے، اپنے گھر پر پہنچ کر اپنے بال بچوں کو لے کر عید منانے کے لیے اپنے گھر میں جس طرح آ جاتا ہے، تو پورے دنیا کی حکومت، چاہے ہندوستان کی حکومت کیوں نہ ہو، افغانستان عربستان کی حکومتیں کیوں نہ ہو، ہالینڈ، نیدرلینڈ، انگلینڈ کی حکومتیں کیوں نہ ہو، پورے دنیا کی حکومتوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج جو مسلمان نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے گھر کے طرف چلا جائے گا۔ اے پورے دنیا میں گاڑی چلانے والوں، رکشہ چلانے والوں، ٹرین چلانے والوں، ہوائی چلانے والوں، ایروپلین چلانے والوں، پورے دنیا کے عدالت والوں، جتنے کرسی پر کیوں نہ رہے ہو، آج مسلمان بن سور کر
بن کر سنور کر سوار ہو کر جامع کوئی عیدگاہ کے میدان پر جا رہا ہے، کوئی جمعہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ آج پورے دنیا کے حکومتوں نے طے کر لیا ہے کہ عید کے دن پورے دنیا میں چھٹی کر دیا جائے۔ مسلمانوں، آج بھی اسلام نے تمہارے پاس اتنا طاقت عطا فرما دیا ہے۔ آج بھی پورے دنیا کے مسلمان اگر اکٹھا ہو کر متحد ہو کر یہ طے کر لے کہ ہمارا نوکری جائے یا نوکری رہے، ہمارا کاروبار کسی بھی حالت میں چلے جائے، ہم یہ طے کر کے اگر ہر جمعے کے دن جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جائے تو یاد رکھنا پورے دنیا کے مسلمانوں، یہ میرا مکمل دعویٰ ہے کہ پورے دنیا میں اتوار کے دن چھٹی نہیں، رویوار کے دن چھٹی نہیں، سنڈے کو نہیں، پورے دنیا میں چھٹی جمعے کے دن شکروار کو چھٹی ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان، آج ہمارا اتنا بدحال ہے، آج ہمارا اتنا برا حال ہے کہ ہم نماز جمعہ کو کیا کہتے ہیں کہ اے جمعہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم مسجد کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم پورے دنیا کے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جمعہ ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم آفس میں رہیں گے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اے جمعہ ہم جامع مسجد کی طرف تمہارے پاس نہیں جائیں گے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ہم جامع مسجد کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب پورے دنیا کے مسلمانوں نے ایسے گناہ کے کرنے کے لیے طے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنو مسلمانوں، آج تم آنکھ بند کر کے بستر پہ سونے کے ٹائم میں پورے دنیا پہ تم نگاہ ڈالو، آج پورے دنیا میں کہیں میں بھی تم کو مسلمان حکمراں نظر نہیں آئے گا، پورے دنیا میں کافر حکومت نظر آ رہا ہے۔ تمہارا سوچ کہہ رہا ہے کہ عرب دنیا میں 56 ملک ہے، وہاں مسلمان حکومت کر رہا ہے۔ نہیں، سوچ ہمارا اور آپ کا غلط ہے۔ وہاں بھی اگر غور کریں گے، وہ 56 عرب دیش کے جو حکمراں ہے، تمام حکمراں امریکہ کے اشارے پر چل رہا ہے۔ وہ بیہودہ سعودی عرب کے حکمراں جب امریکہ کے پریسیڈنٹ کو حرم شریف کعبہ شریف کے اندر گھسنے کا چانس دیتا ہے، جوتا پہن کر وہ کمبخت۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے ہاتھ سے اگر آج بابری مسجد چلا گیا ہے، آج ہمارے ہاتھ سے بنارس کے گیان بابی مسجد چلی گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے آج تقریباً 100 سے زیادہ مسجدوں پر کیس چل رہا ہے، آج ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس جا رہا ہے، آج ہمارے ہاتھ سے راسیہ کے ہزاروں مسجدوں پر تالا جھول رہا ہے۔ انگریزوں کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں مسجد شہید ہوتے جا رہا ہے، آج ہمارا مسجدوں کا یہ برا کیوں حال ہے؟ ایک ہی حال ہے پیارے مسلمان حضرات، اگر تمام پورے دنیا کے مسلمان حضرات اگر متحد ہو کر کم سے کم جمعے کے دن مسجدوں میں اگر حاضر ہو جائیں پورے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر، تو ہمارے جمعے کی طاقت دیکھ کر یہود و نصارہ پورے دنیا کے حکمراں عید کے دن جس طرح گھٹنا ٹیک دیتا ہے، ہر جمعے کے دن گھٹنا ٹیکنے پر یہود و نصارہ مجبور ہو جائے گا۔ پیارے مسلمان، لیکن ہمارا بہت برا حال ہے۔ اس برا حال کے لیے آج ہمارا اتنا مجبور حالت ہے کہ ہم جب آفس میں جاتے ہیں، عدالت پہ جاتے ہیں، تو ہم کو السلام علیکم کہنے کا چانس نہیں ملتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آفس میں جا کر ہاتھ جوڑ کر اپنے کام کے مجبوری کے لیے آفیسر کو نمسکار کہتے ہیں۔ پیارے مسلمان، تم کون ہو جانتے ہو؟ ہم وہ مسلمان کون سا مسلمان ہیں؟ آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی اسی ہندوستان کی تاریخ کو آپ دیکھیے، 800 سال تک مسلمانوں نے اسی ہندوستان پر جو حکومت کیا تھا، تو دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر گرام پنچایت تک جتنا مسلمان آفس اور عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے،
تمام مسلمان آفیسر عدالت میں بیٹھنے والے تمام اللہ کے ولی حضرات تھے. حضرت اورنگزیب علیہ رحمت و رضوان کتنے زبردست ولی ہیں. علماء کرام کو معلوم ہے آپ کے والد محترم بادشاہ شاہ جہان کتنا بڑا ولی ہے، جن کے زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہ ہو وہ بادشاہ شاہ جہان ہے. مسلمان ہمارا یہ بہت برا حال ہے. آج بھی مسلمان، آج بھی اگر ابراہیم سے امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز کل ستا پیدا. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. میرے رسول جو چیز تمہیں عطا کر دے وہ تمہیں قبول کر لو، اور رسول جس چیز سے روک دے منع کر دے اس چیز سے تم باز آ جاؤ. وما علینا الا البلاغ. آئیے میرے ساتھ بلند آواز سے